الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. الحمد لله رفع السماء بقدرته ودهى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا شريك ولا مشارك ولا مغارب. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعده، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے ہیں وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا تقریباً دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: اے مسلمانوں، تمہارے اوپر ایک بڑا ہی مبارک اور رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے کے اندر مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے. دوسرا عشرہ یہ بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ اتقم من النار، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت والے دن جب سب لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی
اللہ فرماتے ہو ایسا سخت دن ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. یوم یفر المرء من اخی، اب بھائی اپنے بھائی سے جان چھڑائے گا، منہ چھپائے گا. اور بیوی اپنے خامن سے جان چھڑائے گی کہ ایسا نہ ہو کہ اس دور کے اس نفسہ نفسی کے دن کے اندر مجھ سے میرا شوہر کوئی مطالبہ نہ کر دے، کوئی نیکی نہ مانگے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس نفسہ نفسی کے عالم کے اندر عرش کے نیچے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، اور اس دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے لذیذ کھانے ہوں گے، اور اس کے اوپر چمکتے چہرے والے لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ کھانے سے لطف اندوز ہو گئے. لوگ حیران ہوں گے کہ ہمیں پسینے سے ہم ڈوب رہے ہیں، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس چیز کا اگر ہم احساس کریں تو کبھی جون جولائی کے دن کے اندر کبھی ہم یہاں کھیتوں کے اندر جائیں تو ہمیں ایک درخت کا تھوڑا سا سایہ بھی بڑی غنیمت محسوس ہوتی ہے. آج شکر ہے سایہ لگا ہے. بعد اب جنازہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے نا تو ہر بندہ کوشش کرتا ہے یار تھوڑا سا سایہ مل جائے کہ 5-10 منٹ کے لیے کھڑا ہونا تھا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہوں گے، عجیب لوگ ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ لوگ مزے کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں. کوئی کہے گا کہ شاید یہ نبی ہوں گے، کوئی کہے گا نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہداء ہوں، کوئی کچھ کہے گا. فرشتے ان کو فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے ہیں. آج میرے پیارو اگر ایک آدمی ہماری افطاری کروا دینا تو ہمیں چلو جیسی کیسا بھی بندوبست کرے دل میں ذرا خوشی ہوتی کہ چلو یار فلاں نے افطاری کرے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا للصائم الفرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں. کون کون سی؟ عند الافطار، ایک تو جب وہ افطاری کرتا ہے افطار کرتے ہی اس کی مشقت اللہ ختم فرما دیتا ہے، اور دوسری اللہ کے نبی نے ارشاد ہے عند لقاء الرحمن، کہ جب انسان قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے سے روزے دار کا اعزاز و اکرام فرمائے گا. اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، دل چاہتا ہے انسان کو چلو یار یہ بھی تو کھا پی رہے ہم بھی ایسا کر لیں، لیکن انسان اللہ کا حکم سمجھ کے اس پہ پابند ہو جاتا ہے. اللہ انسان کے لیے وہ اعزاز و اکرام فرمائیں گے جو کہ انسان سوچ نہیں سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزہ میرے لیے کیا مطلب؟ نماز انسان پڑھتا ہے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، بعض یار یہ نمازی ہے. انسان حج کے لیے جاتا ہے، اس حج کے موقع کے اندر بہت سے لوگ اس کا اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں، واپسی پہ بھی ملتے ہیں. لیکن جس نے روزہ رکھا ہے کوئی پتہ نہیں وہ گھر میں جا کے کھا بھی تو سکتا تھا، کمرے کے اندر جا کے پانی بھی تو پی سکتا تھا، وہ بازار کے اندر جا کے کوئی پھل فروٹ بھی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے پانی سے روکا، کھانے سے روکا اور پھل فروٹ سے روکا. کس وجہ سے؟ کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کون دیکھ رہے ہیں جی؟ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ یہ جو رکھ رہے ہیں یہ میرے لیے ہے، وانا اجزا بہ، اور میں اس روزے کا خود بدلہ عطا فرماؤں گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو عبادت بہت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا تو آپ اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے اور اپنی عبادت کے اندر مزید جو ہے وہ جہد اور کوشش شروع کر دیتے تھے. اس لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے
صحابہ نے ایک سامنے، صحابہ کی عادت تھی بنی اسرائیل کے واقعات، کیونکہ وہ ان کے باؤ اجداد تھے، اس کے تذکرے، فلاں کے تذکرے کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے تو آپس میں کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا اور اس شخص نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ بڑے حیران ہوئے، آخر وہ کیسا شخص ہوگا اور کتنا مبارک شخص ہوگا کہ جس نے اللہ نے اس کو عمر دی اور اس نے اپنی عمر کو فضولیات میں، لغویات میں لگانے کی بجائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگایا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو لیکن حسن عملہ، لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اس کے کرتوت بھی اچھے ہوں، عمل بھی اچھے ہوں۔ لمبی زندگی ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عمر جو جو بڑھتی جا رہی ہو، اللہ کی نافرمانی میں بھی بڑھتا جا رہا ہو، تو یہ عمر اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو صحابہ نے جب تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے تذکرہ کیا، حضرت جبرائیل امین سورہ قدر لے کے نازل ہوئے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اے نبی ہم نے تمہاری امت کو لیلۃ القدر عطا کی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اتنی مبارک رات ہے کہ جو مسلمان آدمی اس رات کے اندر اللہ کی عبادت کرے گا تو گویا کہ اس نے 1000 سال جو ہے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کہ ہاں صرف ایک رات کے اندر کوئی مومن آدمی نفل پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر کر لے، یا بیٹھے بیٹھے صرف اللہ سے دعا ہی کر لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو 1000 سال جو ہے 1000 سال میں جو ہے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اخیر عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد، کیونکہ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا، ساری زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اخیر عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف 2 موقع ایسے تھے کہ ان 2 موقعوں پہ آپ اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے تھے لیکن آپ اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکے۔ ان میں سے ایک موقع تو غزوہ بدر کا تھا، کیونکہ یہ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، اور اس موقع کے اوپر اس پہ تیاری کی وجہ سے، وہاں جانے کی وجہ سے اور وہاں کے سارے معاملات کرنے کی وجہ سے آپ کے علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ بدر سے واپسی پہ تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے۔ اور دوسرا موقع وہ فتح مکہ کا موقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے مکہ کو فتح فرما دیا۔ اس موقع پہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس سفر اور جہاد کی مصروفیت کی وجہ سے اعتکاف پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اعتکاف ایک ایسا مبارک عمل ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا، صرف ایک دن کا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور فرما دیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔ آج ہم دیکھیں بھی کتنی بڑی بات ہے، جو لوگ، اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان شوق کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اعتکاف کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے در کے اوپر آ کے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے اللہ کے در کے اوپر آ کے بیٹھ جانا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اعتکاف کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے اعتکاف واجبہ۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی آدمی نے منت مانگ لی اور اس نے یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، میرا بچہ ہو گیا، شادی ہو گئی، نوکری لگ گئی، فلاں کام ہو گیا، اس نے کوئی منت مانگ لی نیک کام کی کہ میرا فلاں کام ہو گیا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا۔ اسی طرح اگر اس نے یہ نیت کر لی، یہ منت مانگ لی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن روزے، اتنے دن اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ اس اعتکاف کے اوپر بیٹھنا اس کے لیے ضروری ہے، تاخیر کرنے سے گنہگار ہوگا۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے اعتکاف نفلی۔ نفلی اعتکاف کیا ہے؟ کوئی انسان جتنی دیر کے لیے مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے، واپس چلا جائے گا، اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب ہم مسجد میں داخل ہوں دائیں پاؤں سے داخل دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب ورحمت، اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کر لے، نویت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، اے اللہ، اردو میں اس کا مطلب یہ بنتا ہے اے اللہ میں جب تک مسجد کے اندر بیٹھا رہوں میرے اعتکاف کی نیت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، مسجد کے اندر آیا ہے، صرف بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی ذکر کر رہا ہے، نہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد سے باہر چلا گیا، اعتکاف ختم ہو گیا، پھر مسجد میں آئے، مسجد کے اندر داخل ہوتے ٹائم پھر اعتکاف کی نیت کر لی، جب تک مسجد کے اندر بیٹھا رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا اعتکاف کون سا ہے؟ وہ ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ علماء فرماتے کہ سنت مؤکدہ اعتکاف رمضان کے آخر عشرے کے اندر، وہ مسجد جس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اس کے اندر کم از کم ایک فرد کا اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس مسجد کے اندر کوئی آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا پورا کا پورا محلہ وہ گنہگار ہوگا۔ جیسے مسجد ہوتی ہے نا کہ مسجد کے اندر نماز نہ ہوتی ہو پورا محلہ اس کا گنہگار ہوتا ہے، بھی تم نے اللہ کا گھر بنایا اس کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اسی طرح مسجد کا یہ تقدس ہے، یہ مسجد کا اعزاز ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا رمضان المبارک کے اندر یہ اس کا حق ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جس نے اعتکاف بیٹھنا ہو اس کا آسان سا طریقہ، آج اللہ معاف کرے ہم نے ہر چیز کو مشکل بنایا ہوا۔ گھر کے اندر عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، مرد کے لیے سب سے فضیلت کی جگہ اعتکاف میں وہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے عمرے کے اندر جانا ہو، مسجد حرام کے اندر جانا ہو تو ہم وہاں اعتکاف میں بیٹھ، سب سے زیادہ ثواب وہاں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو اعتکاف کا ثواب مسجد نبوی ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ایک کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد نبوی کے اندر 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور تیسرے درجے کے اندر اعتکاف کا جو ثواب ہے وہ بیت المقدس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے وہاں جانے کی تو ہم وہاں اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور چوتھے نمبر کے اندر
جو اعتکاف کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ محلے کی مسجد کے اندر ہے جی، جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف اللہ کے گھر کے اندر اس نیت کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا کہ اے اللہ جب تک میری بخشش نہیں ہوگی میں تیرا در نہیں چھوڑوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں رمضان کے اندر روزہ رکھنا تو عبادت ہے ہی ہے، اس روزے کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء کا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور اللہ جل جلالہ من والہ آسمان سے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کرتے تھے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حفاظ تراویح سناتے ہیں اور آپس کے اندر یہ دور کرتے ہیں، یہ گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل کی سنت ہے، یہ اس سنت اور عمل کو زندہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ علیہ الصلاۃ والسلام سناتے، حضرت جبرائیل جو ہے ان کو سنا کرتے، اور فرمایا اخیر زمانے کے اندر اخیر میں جب آخری سال تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا اور 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا تھا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی رفتہ رفتہ بالکل قبر کے قریب جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند، ہوشیار اور دانا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی کی تیاری میں لگا جائے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، بے وقوف نادان آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا اور اللہ پر بڑی بڑی امیدیں لگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ ہمارے جسم کی گویا کہ زکوٰۃ ہے، اور فطرانے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مال کی زکوٰۃ کو فرض کیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے پہلے فطرانے کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور فطرانہ کیا ہے؟ جس طرح زکوٰۃ دینے سے انسان کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اسی طرح فطرانہ دینے سے انسان کی جان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کو ادا کر کے، وداؤوا مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج کرو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ معاف کرے دوائیوں پہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں، ہر گھر سے لگ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب مہنگی تو مہنگی دوائی لکھ دو لیکن میری شفا ملنی چاہیے، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کی فیس کی پرواہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کو ٹیسٹ لکھ دے اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نام پہ دینے کے جب باری آتی ہے ہم کہتے ہیں یار کوئی نہیں، یار کوئی گنجائش کو دو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں فطرانہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو ہم کیا کریں؟ 3 کلو جو کشمش کی قیمت ہے اس کو ہم ادا کریں۔ علماء فرماتے ہیں یہ تقریباً 3000 کے قریب بنتی ہے فی کس فطرانہ۔ شادی پہ اتنے پیسے لگائے، ٹینٹ پہ اتنے پیسے لگائے، گھر ہم نے بنایا ماشاءاللہ کروڑوں روپیہ لگایا گھر کے اوپر، فطرانہ بھی ہم اسی حساب سے دیں۔ یار کوئی نہیں، اللہ نے پیسہ دیا کیا فرق پڑ گیا؟ گھر کے 5 افراد ہیں تو 15,000 ہم اس کا فطرانہ نکالیں۔ چلو اتنی ہمت نہیں پڑتی، اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کمزور ہیں، علماء نے فرمایا کیا کریں؟ 3 کلو کھجور کی جو قیمت بنتی ہے اس کی قیمت ادا کریں۔ علماء نے یہ تقریباً 1500 روپے فی کس بنتا ہے۔ لیکن پھر کیا اللہ نے فرمایا اگر اتنی بھی ہمت نہیں بنتی، اتنا بھی جذبہ نہیں بنتا تو کیا کرو؟ چلو کم سے کم درجہ یہ ہے، جس طرح نا بچہ پاس کرنے کے لیے
کم سے کم کیا چلو 33 نمبر لے لو، اس کے پاس کر دو. اللہ نے فرمایا کہ چلو 33 نمبر اس کے کیا ہے، 2 کلو گندم ہی چلو تم دے دو. اب 2 کلو گندم علماء فرماتے ہیں، پچھلے دنوں فتوی میں انہوں نے لکھا تھا تقریباً 300 روپیہ فی کس کے اعتبار سے ہم فطرانے کی رقم ادا کریں. گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو ہم 1500 روپے ادا کریں گے. لیکن چلو تھوڑا سا ہم جھکتا تو لیں، چلو فی کس 300 نہ دیں بلکہ ہم 500 روپیہ دیں. کون کون نیت کرتا ہے بھی ہم 500 روپیہ دیں گے؟ چلو ہاتھ کھڑا کرو، نیت کر لو، کیا ہو گیا 500 روپیہ کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی تک کتنے سی نوٹ لٹانے ہیں یار، دیکھو یار تبدیل لٹائیے، اللہ کے نام پہ 500 روپیہ دیں. اور اس میں بھی ہم بخل کیا کرتے ہیں، پھر آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب میرا چاچے کا منڈا بیمار ہے انہوں دے سکتے ہیں، میرا فلاں بیمار ہے اس کو دے سکتے ہیں. بھئی ان کو تو ہم کتنے موقعوں پہ دے سکتے ہیں. اللہ کے گھر، اللہ کے مساجد، یہ مدارس، یہ دین کے قلعے ہیں، اور یہ وہ مواقع ہیں جن پہ اوپر دینا ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہماری یہ مساجد ہے، ہماری یہ مدارس ہے، اس کے بجلی کے بل ہیں، اس کے کھانے کے اخراجات ہیں، دوسرے لوازمات ہیں، ان کی کون سی کو پہلیے ہیں، ان کے کون سی کو فیکٹری ہیں، یہ مسلمانوں کے جذبے کے ساتھ، مسلمانوں کے تعاون کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے ہر گاؤں بستی کے اندر مساجد ہیں، مدارس ہیں. یہ وہی ہمارے پیسے ہیں جو ہم کوئی 10 روپے دیتے ہیں، کوئی 50 روپے دیتے ہیں، کوئی 100 روپیہ گلے کے اندر ڈالتے ہیں. ہوتا وہ قطرہ ہی ہے، لیکن اس قطرے سے اللہ تعالیٰ سمندر بنا دے. اس لیے ہمیں اپنی مساجد سے، اپنی مدارس سے، اپنے علماء کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جان مال وقت کو تھانے سے، کچہری سے، ہسپتالوں سے، فضولیات سے، لغویات سے بچا کے دین اور دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرما. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما.